رسول خدا قیامت میں کیا شکایت کریں گے؟ قرآن کی مہجوریت یعنی چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا قرآن کی صرف تلاوت کافی ہے؟ آئے جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، تفسیر نور کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم سورہ فرقان کی تفسیر کو سن رہے تھے اور اب تک ہم نے 29 آیتوں کی مکمل تفسیر کو جان لیا ہے۔ آج ہم 2 آیتوں کی تفسیر لے کر کے آپ کے سامنے اور حاضر ہوئے، آیت نمبر 30 اور آیت نمبر 31۔ آیت نمبر 30 کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے، اے میرے پروردگار، میری قوم امت نے اس قرآن کو بالکل چھوڑ دیا تھا۔ ناظرین، یہ تو تھی آیت نمبر 30 کی تلاوت اور ترجمہ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ اس آیت میں پیغمبر اسلام کا شکوہ ہے، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں تو کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم نماز میں قرآن اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ قرآن مہجوریت سے باہر نکالے۔ روایتوں میں ہے کہ ہر روز قرآن کی 50 آیتیں پڑھا کرو۔ جلدی سے سورہ ختم کرنا مقصد نہ ہو، سکون سے پڑھو اور اپنے دل کو قرآن کے ذریعے جھنجھوڑو، اور جب بھی تم پر رات کی تاریکی کی طرف فتنے حملہ کریں تم قرآن کے سائے میں پناہ لو۔ میری نظر میں قرآن کی مہجوریت کے سلسلے میں یہاں کچھ بزرگان کا اقرار نقل کرنا مناسب ہے۔ الف، تفسیر سورہ واقعہ کے مقدمے میں ملا صدرہ لکھتے ہیں، میں نے فلسفے کی بہت سی کتابیں پڑھیں، یہاں تک کہ میں سمجھنے لگا کہ میں سب کچھ ہوں، لیکن تھوڑی سی بصیرت آئی تو میں نے خود کو حقیقی علوم سے خالی پایا۔ عمر کے آخری حصے میں نے سوچا کہ قرآن اہل بیت علیہم السلام کی روایتوں میں غور و فکر کروں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میرا کام بے بنیاد تھا، کیونکہ میں پوری عمر نور کے بجائے سائے میں کھڑا رہا۔ غم و غصے سے میں سلگ اٹھا، میرا دل جلنے لگا۔ پھر اللہ کی رحمت نے مجھے سنبھالا اور مجھے قرآن کے راز سے آشنا کیا۔ میں نے قرآن میں غور و فکر اور اس کی تفسیر کرنا شروع کر دیا۔ میں نے وحی کے گھرانے کا دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا، پردے ہٹ گئے۔ میں نے دیکھا کہ فرشتے مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ بے فیض کاشانی کہتے ہیں، میں نے کتابیں اور رسالے لکھے، تحقیقیں کی، لیکن کسی علم میں بھی میرے درد کی دوا اور میری پیاس بجھانے والا پانی نہ ملا۔ میں ڈر گیا اور اللہ کی طرف بھاگا، یہاں تک کہ خدا نے قرآن و حدیث میں غور و فکر کے ذریعے میری ہدایت کی۔ جیم، امام خمینی رحمت اللہ علیہ اپنی ایک گفتگو میں اپنی ساری زندگی راہ قرآن میں خرچ نہ کرنے کی وجہ سے افسوس کرتے ہیں، اور حوزے اور یونیورسٹیز کے طلاب کو نصیحت کرتے ہیں کہ تمام موضوعات میں قرآن اور اس کے مختلف پہلوؤں کو سب سے اوپر رکھو تاکہ عمر کے آخری حصے میں تمہیں پچھتانا نہ پڑے۔ ہجر یعنی عمل، بدن یا دل و زبان سے جدائی۔ انسان اور آسمانی کتاب کے درمیان رابطہ ہر طرف سے اور ہمیشہ کا ہونا چاہیے، کیونکہ ہجر ایسی جگہ پر استعمال ہوتا ہے جہاں انسان اور اس کی چیز کے بیچ رابطہ اور تعلق ہو۔ ہجر وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں انسان اور کسی چیز کے درمیان کوئی تعلق ہو۔ لہٰذا ہمیں اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کو مہجوریت، گوشہ نشینی سے باہر نکالیں اور اپنی زندگی کے ہر شعبے میں علمی اور عملی کاموں کا مرکز بنائیں تاکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود سے راضی کر سکیں۔ قرآن کی تلاوت نہ کرنا، کسی اور چیز کو قرآن پر ترجیح دینا،
قرآن کو اپنا مرکز نہ بنانا، اس میں غور و فکر نہ کرنا، دوسروں کو اس کی تعلیم نہ دینا اور اس پر عمل نہ کرنا قرآن کو ترک کرنے کی مثالیں ہیں۔ یہاں تک کہ جو قرآن سیکھ لے لیکن اسے چھوڑ دے، اسے نہ دہرائے، اس نے بھی قرآن کو ترک کر دیا ہے۔ ناظرین، یہ تو تھے اس آیت کے نکات، اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پیغامات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، قیامت میں شکایت کرنے والوں میں سے ایک پیغمبر اکرم کی ذات ہے۔ نمبر 2، جو لوگ جان بوجھ کر قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں وہ قابل تنقید ہیں۔ نمبر 3، قرآن جمع کرنے اور اس کی تدوین کا کام پیغمبر اکرم کے زمانے میں ہو چکا تھا، اسی وجہ سے اس کی طرف اشارہ اور خطاب کیا گیا ہے۔ نمبر 4، قرآن کو ترک کرنا اور اس کے سلسلے میں ہمارے نبی کا شکوہ یقینی ہے، قالا فعل ماضی یقینی ہونے کی نشانی ہے۔ نمبر 5، صرف تلاوت کافی نہیں ہے بلکہ قرآن کو مہجوریت سے نکالنا ضروری ہے۔ ناظرین، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہماری 30 آیتوں کی تفسیر یہاں پر مکمل ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 31 کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے مجرموں میں سے بعض کو دشمن بنایا، اور آپ کا پروردگار رہنمائی اور مدد کے لیے کافی ہے۔ ناظرین، یہ تو تھی آیت نمبر 31 کی تلاوت اور ترجمہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پیغامات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، حق و باطل کے درمیان دشمنی اللہ کی مرضی سے ہے۔ نمبر 2، حق طلبی اور حق گوئی کے دشمن ہمیشہ رہے ہیں۔ نمبر 3، دوسروں کی مشکلوں کو دیکھ کر خود کو تسلی دیں۔ نمبر 4، انسان پہلے گناہوں سے آلودہ ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے انبیاء کا دشمن بن جاتا ہے۔ نمبر 5، گناہ کی وجہ سے انسان حق کے راستے سے الگ ہو جاتا ہے، من المجرمین، جرم کا مطلب الگ ہونا ہے۔ نمبر 6، سختیاں اور مشکلات انسان کی تربیت کرتے ہیں۔ نمبر 7، اللہ کی ہدایت اور نصرت ہی دشمن پر کامیابی کا راستہ ہے۔ نمبر 8، دشمن کے مقابلے میں اللہ پر توکل اور بھروسہ کریں۔ نمبر 9، جب خدا مدد اور ہدایت کے لیے کافی ہے تو پھر دوسروں سے دل لگی کیسی۔ نمبر 10، انبیاء بھی اللہ کی ہدایت کے محتاج ہیں۔ نمبر 11، حق و باطل کی جنگ میں انسان کو صرف 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ہدایت اور دوسرے طاقت۔ نمبر 12، ہدایت اور نصرت اللہ کی ربوبیت کے تقاضے ہیں۔ تو ناظرین، معلوم ہوا کہ قیامت میں رسول خدا پروردگار عالم سے شکایت کریں گے کہ پروردگار، ہماری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، یعنی قرآن کی تلاوت نہ کرنا، قرآن پر عمل نہ کرنا، یا قرآن کی باتوں کو نہ ماننا، یا پھر قرآن کی تعلیمات کو عام نہ کرنا۔ یہ قرآن کی مہجوریت کے معنی میں آتا ہے۔ ناظرین، اسی لیے سبیل قرآن نے مصباح قرآنی کلاسز کو ایجاد کیا ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ قرآن سیکھ سکیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اچھا اور بہترین قرآن پڑھنا سیکھیں تو مصباح قرآنی کلاسز میں اپنے بچوں کا داخلہ کرائیں۔ ناظرین، آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔